بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں پروفیسر رضوان یونس۔ آپ کی فرمائش پر آج ایک اور نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جو کہ تحریک پاکستان سے متعلق ہے۔ تحریک پاکستان سے مراد 1857 سے لے کر 1947 تک کی وہ موومنٹ ہے جس کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا۔ تو ماہ و سال کے آئینے میں ہم اہم ایونٹس کا اس میں ذکر کریں گے، جس میں اہم واقعات اور تاریخی شخصیات کی پیدائش و وفات کا ذکر شامل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سر سید احمد خان۔ آپ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں دادا جی نورو بھائی۔ آپ 1825 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے تو انہوں نے آپ کی کیمپین میں حصہ لیا اور آپ ہی کے کہنے پر قائد اعظم 30 دسمبر 1906 عیسوی کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے تھے۔ رانی لکشمی بائی۔ رانی لکشمی بائی 1828 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ رانی لکشمی بائی نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بہادری سے لڑائی کی اور جنگ آزادی کا جو اختتام تھا وہ بھی رانی لکشمی بائی کی ڈیتھ پر ہی 18 جون 1858 عیسوی کو ہوا، یعنی آپ کی ڈیتھ 18 جون 1858 عیسوی کو تقریباً 30 برس کی عمر میں گوالیار میں ہوئی، اور ٹھیک 2 دن بعد 20 جون 1858 کو جنگ آزادی جو 407 دن جاری رہی اس کا باقاعدہ اختتام ہوا۔ 1837 عیسوی میں مولانا الطاف حسین حالی پیدا ہوئے۔ اسی سال سید مہدی علی خان جو تاریخ میں نواب محسن الملک کے نام سے مشہور ہیں، یعنی 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 1841 عیسوی میں نواب وقار الملک، جن کا اصل نام مولوی مشتاق حسین تھا، پیدا ہوئے۔ 1843 عیسوی میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ 1846 عیسوی میں انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا، اور اسی طرح 1849 عیسوی میں انگریزوں نے پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1847 عیسوی میں مسز اینی بیسنٹ پیدا ہوئیں جو کہ ہندوستان میں تھیوسافیکل سوسائٹی کی بانی تھی۔ 1848 عیسوی میں سریندر ناتھ بینرجی پیدا ہوئے جو کہ بنگال کے ایک اہم لیڈر تھے، اور ان کا مشہور اخبار امرت بازار پتریکا تھا۔ 1849 عیسوی میں سید امیر علی پیدا ہوئے۔ سید امیر علی تاریخ پاکستان کے ایک اہم لیڈر تھے۔ وہ برصغیر پاک و ہند میں گریجویشن یعنی بی اے کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ نے بعد میں آنے والی سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو 1857 کی جنگ آزادی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی 10 مئی 1857 عیسوی کو میرٹھ سے شروع ہوئی اور 20 جون 1858 عیسوی کو تقریباً 407 دن جاری رہی، لیکن اس کی جو شدید یا اہم لڑائی ہوئی وہ مئی تا ستمبر 1857 عیسوی تک ہوئی، جب ستمبر کے مہینے میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے مقبرہ ہمایوں سے گرفتار کر لیا اور ان پر 4 الزامات لگائے گئے، اور الزامات سچ ثابت ہونے پر 1858 میں انہیں برما کے دارالحکومت رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 1862 یعنی 1862 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مشہور متعصب ہندو لیڈر بال گنگادھر تلک 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اسی سال گستاخ رسول سوامی شردانند بھی پیدا ہوا۔ 1858 عیسوی کو ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کا انتظام خود سنبھال لیا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے یہ انتظام واپس لے لیا گیا۔ اسی سال ہندوستان میں انگریزی مقبوضات کے ہیڈ یعنی گورنر جنرل کا نام تبدیل کر کے وائس رائے رکھ دیا گیا، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا یعنی وزیر برائے امور ہند کا عہدہ بھی شروع کیا گیا۔ برطانیہ کے آخری وائس رائے ہندوستان میں لارڈ کیننگ تھے، اور انہیں ہی پہلا آخری گورنر جنرل لارڈ کیننگ تھے، اور انہیں ہی پہلا وائس رائے مقرر کیا گیا۔ 1858 عیسوی میں سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا،
جس میں آپ نے انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، لیکن ظلم زیادہ مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 1859 عیسوی میں آپ نے مدرسہ مراد آباد قائم کیا۔ 1860 عیسوی میں مولانا عبدالحلیم شرر پیدا ہوئے، جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ آپ کی مشہور کتاب فردوس بری ہے۔ 1861 عیسوی میں پنڈت موتی لال نہرو پیدا ہوئے، جنہوں نے 28 اگست 1928 عیسوی کو نہرو رپورٹ پیش کی تھی۔ اسی سال ہندو مہاسبھا کے بانی مدن موہن مالویہ پیدا ہوئے، یعنی 1861 عیسوی میں۔ 1862 عیسوی میں سر سید احمد خان کا تبادلہ چونکہ غازی پور ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پر غازی پور مدرسہ قائم کیا، جہاں پر فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ 1863 عیسوی میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے۔ آپ طبیہ کالج دہلی کے روح رواں تھے، اور مسلم لیگ جب 1927 میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تو آپ نے ہی جناح لیگ اور شفیع لیگ کے درمیان مصالحت یعنی صلح کروائی تھی۔ 1863 عیسوی میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا کام غیر ملکی کتب کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہوتا تھا۔ 1864 عیسوی میں سر وزیر حسن پیدا ہوئے۔ 1865 عیسوی میں ایک اور ہندو لیڈر جو کہ تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، یعنی کہ لالا لاجپت رائے، جو سائمن کمیشن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاہور میں ہلاک ہو گئے تھے، پیدا ہوئے۔ 1866 عیسوی میں ایک اور کانگریس کے لیڈر گوپال کرشن گوکھلے پیدا ہوئے، جو قائد اعظم ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1866 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال سر سید احمد خان کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا، یعنی 1866 عیسوی میں، تو آپ نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ یہاں سے جاری کیا، جس میں جو کالم ہوتے تھے وہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں لکھے جاتے تھے۔ 30 مئی 1867 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کا قیام عمل میں آیا گیا۔ اس کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے پہلے استاد سید محمود اور پہلے شاگرد شیخ محمود الحسن دیوبندی یا شیخ الہند جنہیں کہا جاتا تھا۔ اس 1867 عیسوی میں ہی بنارس سے اردو ہندی تنازع شروع ہوا، جس کے بعد سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے لیے پہلی دفعہ قوم کا لفظ استعمال کیا۔ 1869 عیسوی میں سر سید احمد خان انگلستان گئے، اور وہاں پر آپ نے وہاں کے نظام تعلیم کا معائنہ کیا۔ 2 اکتوبر 1869 عیسوی کو موہن داس کرم چند المعروف مہاتما گاندھی پیدا ہوئے۔ 1869 عیسوی میں ہی سر محمد شفیع پیدا ہوئے، جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا نام 1906 عیسوی میں تجویز کیا تھا۔ 1870 عیسوی میں چٹ رنجن داس یعنی CR داس پیدا ہوئے، جو بنگال کے ایک روشن خیال اور اعتدال پسند لیڈر تھے۔ 1870 عیسوی میں سر سید نے اپنی 2 شہرہ آفاق کتابیں خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق مرتب کیا۔ 1871 عیسوی میں ولیم ہنٹر نے آور انڈین مسلم کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کا آپ نے ریویو لکھا۔ 1871 عیسوی میں نواب سلیم اللہ خان پیدا ہوئے، جن کی تجویز پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی۔ 1872 عیسوی میں سر عبداللہ ہارون پیدا ہوئے، جنہوں نے قرارداد پاکستان کی صوبہ سندھ کی جانب سے حمایت کی تھی۔ 1873 عیسوی میں ابو القاسم فضل الحق، جو ایک فضل الحق کے نام سے مشہور ہیں اور انہیں شیر بنگال کہا جاتا تھا، وہ پیدا ہوئے۔ آپ ہی نے 23 مارچ 1940 عیسوی کو منٹو پارک کے آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں قرارداد پاکستان انگریزی زبان میں پیش کی تھی، اور اسی سال وہ ہستی پیدا ہوئی جس نے اس قرارداد کا اردو ترجمہ کیا تھا، یعنی مولانا ظفر علی خان 1873 عیسوی میں پیدا ہوئے۔
1875 ईस्वी में मौलाना शौकत अली गौहर पैदा हुए, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई थे। 1875 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, जिन्होंने आइंदा आने वाली तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया और वो इंडिया के पहले वजीर दाखिला थे। 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। आपके वालिदैन की शादी 1874 ईस्वी में यानी 1874 ईस्वी में हुई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। 1877 ईस्वी में सर आगा खान पैदा हुए, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले मुंतखब सदर थे। 9 नवंबर 1877 ईस्वी को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट के मोहल्ला चूड़ी ग्राम में पैदा हुए। 1878 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए। 1879 ईस्वी में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी शोहरा आफाक किताब मसनवी मद्दो जज़र इस्लाम लिखी, जिसको मुसद्दस हाली कहा जाता है। ये किताब आपने तारीख़ इस्लाम के मौजू पर सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी। क्योंकि इसके हर बंद में 6 मिसरे हैं, इसलिए इसे मुसद्दस कहा जाता है। 1879 ईस्वी में मशहूर कांग्रेसी लीडर मिसेस सरोजनी नायडू पैदा हुई। मिसेस सरोजनी नायडू वो कांग्रेसी लीडर थी जिन्होंने कायद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया था। उसके बाद अगर तालीमी इदारों की बात की जाए तो 1864 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कायम हुआ और इसी तरह 1882 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कायम की गई, जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि हिंदुस्तान में कायम की गई। तो ये था तहरीक पाकिस्तान का पार्ट 1, जिसमें हमने अहम इवेंट्स का जिक्र किया। यकीनन बहुत सारे ऐसी और भी इवेंट्स थे जो कि इसमें मैंने शामिल नहीं किए, लेकिन जिन इवेंट्स की अहमियत ज़्यादा है उनको मैंने इसमें इसका जिक्र किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।